الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ اعدائہم اجمعین یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین ذوی الاحترام، واجب الاحترام سامعین، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں چند معروضات کے ساتھ۔ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہے۔ کل آپ کی حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج مولا علی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اس لیے کہ یہ ایام علی ہیں، مولا علی سے منسوب یہ دن ہیں، آپ ہی کے متعلق گفتگو تھی۔ اور آج پورے آپ کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں، پورے عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ کائنات کے امیر، حلال مشکلات، مولا کائنات کی شہادت پرملال کے سلسلے میں کہ جو آپ کی شب ہے، یہ شب شہادت مولا کائنات ہے، اسی لیے آج آپ کی خدمت میں مولا علی کا وصیت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے کہ مولا نے جو وصیتیں کی ہیں امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کو، اور میرے خیال سے عشاء کے بعد آپ نے وصیت کی، آج ہی کی تاریخ تھی 20 رمضان سن 40 ہجری، کوفہ وہ مولا کا گھر، اور عشاء کے بعد کا مطلب یہی وقت ہوگا جو جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہی وقت تھا جب مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ اور جو آپ نے وصیتیں کی ہیں یہ نہج البلاغہ میرے پاس موجود ہیں، اور نہج البلاغہ میں اگر آپ نکالیں، جو نہج البلاغہ میرے پاس ہے، اس میں جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 737 737، جہاں پر مولا علی کا وصیت موجود ہے، اور مکتوبات میں ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار۔ تو دوسرا حصہ آپ نکالیں نہج البلاغہ مکتوبات، اور 46واں مکتوب جب آپ نکالیں گے تو وہاں مولا علی کا وصیت نامہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا وصیت نامہ ہے کہ ہمارے گھروں میں معلق ہونا چاہیے۔ ہم صبح اٹھیں، شام اٹھیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے مولا نے ہمیں کیا وصیتیں کی ہیں۔ ذرا سا ابھی اس میں مجلس تھی، اور مجلس کے فوراً بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ وصیت نامہ 47واں مکتوب ہے، 47 مکتوب نمبر 47 ہے۔ مولا نے جو وصیت کی، آج ہی کی تاریخ تھی، اور تقریباً یہی وقت ہوگا جس وقت ہم آپ حاضر ہیں۔ عشاء کے بعد وصیتیں کی ہیں مولا نے۔ وامن وصیت اللہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعن اللہ علیہ، جب آپ کو ابن ملجم لعنت اللہ علیہ نے آپ کے سر پہ ضربت لگا چکا تو آپ نے امام حسن امام حسین سے فرمایا، آپ نے وصیت کی اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سب سے پہلی وصیت جو ہمارے اور آپ کے مولا نے کی ہے اپنے بیٹوں کو، وہ ہے تقوی الہی کی، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب عربی عبارت آپ پڑھ لیجئے گا، میں خالی اردو جو ترجمہ ٹرانسلیٹ ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جملے ہیں، اور تشریح ظاہر سے بات اتنا وقت نہیں ہے کہ پورے وصیت نامے کی شرح پیش کی جائے، لیکن پھر بھی میں شرح تو نہیں لیکن وصیت پوری میں آپ کو سناتا ہوں۔ مولا نے کہا، تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا سے دور رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے لگی رہے تب بھی تم دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے، یعنی ایسی چیز کہ جو تمہیں نہ ملے، تم سے روک لیا، اس پہ کڑھنا نہیں، اس پہ افسوس نہ کرنا، ارے یہ چیز ہمیں کاش ہمیں مل جاتی، یہ چیز ہمیں کیوں نہیں ملی۔
یہ مولا کی وصیت ہے، یہ کائنات کے امیر کی وصیت ہے، کسی عام آدمی کی وصیت نہیں ہے۔ اور وصیت کر رہے ہیں امام حسن امام حسین کو، ایسی چیز پر نہ کڑنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو کہنا حق کے لیے کہنا، باطل کے لیے کبھی زبان نہ کھولنا، جب بھی بولنا حق کے لیے بولنا، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، کسی پہ احسان نہ کرنا کہ ہم کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان کر رہے ہیں، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو صاحب ہم نے تم پہ احسان کیا ہے نا۔ ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی میں ہم کسی کی مدد کرتے تھے تھوڑی سی تو پورے زندگی ان کو تانا دیتے ہیں نا، ماں تم بول رہے ہو ہمارے سامنے، تمہاری مدد ہم نے کی۔ مولا کہہ رہے ہیں کسی پہ احسان نہ جتانا، یہ کسی کے اوپر مت کہنا ہے کہ جتانا نہیں کہ ہم نے تم پہ احسان کیا ہے، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، یا تو ثواب چاہیے یا کسی کو تانا دینا ہے، ثواب کے لیے کرنا۔ ظالم کے دشمن مظلوم کے مددگار بنے رہنا، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کے دشمن رہنا جو ظلم کرنے والا ہو۔ میں تم کو اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو اور جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اب یہ مولا کا جملہ صرف محدود نہیں ہے امام حسن امام حسین، حضرت عباس، بی بی زینب و بی ام کلثوم تک نہیں۔ مولا کہہ رہے میں تم کو، یعنی امام حسن امام حسین کو، اسی کو ماں یا تم دونوں کو، و جمیع ولدی اپنی تمام اولاد کو، و اہلی اپنے تمام اہل و عیال کلبے کو، ومن بلغہ کتابی اور جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچ رہا ہے، جہاں تک میری یہ تحریر پہنچ رہی ہے، اب ہم تک یہ تحریر مولا کے پوچھے، ہم سب کو مولا نے وصیت کی، کائے کی وصیت کی؟ بے تقوی اللہ، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی مولا کائنات نے ہمیں بھی یہ وصیت کی ہے۔ اب مولا کی ہم کوئی بات مانے نہ مانے، کم از کم مولا کی وصیت تو ماننی چاہیے، جو مولا آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں میں تم سب کو کہتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا۔ یعنی میرے مولا جو ہے وہ پھر یہاں پہ صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں معاملات کو درست رکھنا اور آپس کے تعلقات الجھے ہوئے تعلقات میں رکھنا، جو تعلقات رکھنا سلجھائے ہوئے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام۔ اللہ اکبر۔ مولا فرما رہے ہیں کہ آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، میل جول بنائے رکھنا، صلہ رحمی رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ آپس کی کشیدگیوں کو، آپس کے جو تناؤ ہیں، آپس میں رشتہ داروں میں جو من مٹاؤ ہے، ان کو دور کرنا نماز اور روزوں سے افضل ہے۔ انسان نماز اور روزے، جو عام نماز اور روزے ہیں، ان سے افضل ہے کیا؟ آپس کے من مٹاؤ کو مٹانا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا نا، شب قدر میں جاگنے کا ثواب ہے 2 مومن کو ملا دینا۔ مولا کائنات کرے حضور نے فرمایا نماز اور روزے سے افضل ہے۔ آپس کے من مٹاؤ کو، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں من مٹاؤ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، من مٹاؤ کر لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو بھی بات ہو بتانا چاہیے نا کہ ہاں یہ بات ہے، من مٹاؤ کو دور کرنا چاہیے، کشیدگیاں بڑھانی نہیں چاہیے، کشیدگیاں ختم کر کے قربت بڑھانی چاہیے۔ اور مولا فرما رہا ہے ایسا کرنا عام نماز اور روزوں سے افضل ہے۔ جو سن رہا ہے غور سے سنیں۔ اس کے بعد تھوڑا دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ ان کے کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے، یعنی یتیموں کو کبھی بھوکا نہ رکھنا۔ اللہ اللہ، فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم کتنا خیال ہے مولا کا یتیموں کا۔ جس علی کو یتیموں کا اتنا خیال ہے، اسی علی کی پوتی کربلا کے میدان میں یتیم ہوئی تو تماچے مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ مولا کہہ رہے یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں کبھی بھوکا نہ رکھنا، انہیں کبھی فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ یتیم اگر کوئی ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے موجودگی میں وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ مولا وصیت کر کے جا رہے ہیں، کتنا خیال ہے یتیموں کا میرے مولا کا۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یتیموں کو وصیت کرنے کے بعد پھر مولا نے وصیت کی ہے پڑوسیوں کے بارے میں۔
اور مولا نے کہا جو ہم تمہارے نیبر ہیں، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا ہمسایہ ہے، بلا قید مذہب ملت میں عرض کیا، مت دیکھو پڑوس میں رہنے والا ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، کون ہے، کوئی بھی ہے وہ، مولا فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی ہمسایہ ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا جو تمہارا پڑوسی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ یعنی حضور رسول اکرم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا بیان فرماتے تھے کہ مولا کہتا ہمیں گمان ہونے لگا کہ رسول یہ نہ کہہ دیں کہ میرے ورثے میں میرے پڑوسیوں کو بھی حق دینا، جو میرے پڑوس میں رہتا ہے اسے بھی حق دینا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم کتنا میل جول رکھتے ہیں یا کتنا بچتے ہیں۔ ہم تو اپنے ہی آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہم ہی ہیں، جو پڑوس میں رہنے والوں کیا سمجھیں گے۔ لیکن یہ اب ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں ولی کے مولا علی کے وصیت نامے سے کیا لینا دینا، لیکن اگر لینا دینا ہے تو سنو، فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ اتنا پڑوسیوں کے بارے میں کہتے تھے، جو نیبرس ہیں ان کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں، کہ ہمیں گمان ہونے لگا، ہم سوچنے لگے ایسا تو نہیں کہ رسول یہ کہہ دے کہ میرے ورثے میں سے پڑوسیوں کو بھی حق دے دینا۔ اتنا کہتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں کہ ان کی مدد کرتے رہنا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ سبقت لے جائیں تم سے۔ اب آج ہے نا کہ عیسائی کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن اور نہج البلاغہ نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں، اور ہم نے قرآن سے یہ سبق لیا۔ یعنی رسول مولا فرما کے جا رہے ہیں کہ قرآن کا ایسا نہ ہو کہ تم پہ کوئی اور سبقت لے جائیں، تم قرآن پڑھ جو ہے تاک کی زینت بنا کے رکھ دو اور قرآن پڑھ کے کوئی اور ترقی کرتا چلا جائے۔ وہی مولا کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ جیسے بلڈنگ ایک ستون کے اوپر رکی ہوئی ہوتی ہے، ویسے سارا اعمال رکے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے اوپر۔ تو کہا کہ چونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں یعنی کعبے کے بارے میں کہا اس سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ اگر خانہ کعبہ کو خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ دیکھا نا آپ نے جب یہ وبا آئی تو اللہ کا گھر لوگوں نے خالی چھوڑ دیا، تو مولا تو کہہ کر گئے اگر خالی چھوڑ دو گے تو عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، یعنی زبان سے بھی جہاد کرنا، راہ خدا میں جان سے بھی جہاد کرنا، مال سے بھی جہاد کرنا۔ یعنی مال جب خرچ کرنا تو اللہ کی راہ میں، جان دو تو اللہ کی راہ میں، زبان سے جب بولو تو اللہ کے لیے۔ اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا۔ اعانت مطلب مدد، ہیلپ، ایک دوسرے کی مدد۔ مولا بستر مرگ پہ سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، اس وقت میرے مولا علی کہہ کر جا رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی اعانت کرنا، مذاق نہ اڑانا ایک پڑوسیوں کو یا رشتہ دار کو تکلیف میں دیکھ کے ہم تو خوش ہوتے ہیں، ارے صاحب اس کو دیکھو اتنا دکھ میں، ہم بہت عیش و آرام میں۔ قطعاً وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہو، وہ مولا کا چاہنے والا بالکل علی تو کہہ کر جا رہے ہیں آخری وقت مولا کریں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ صلہ رحمی کو حکم دینے کے بعد قطع رحمی کے لیے منع فرما رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں ایک دوسرے سے تعلقات مت توڑنا، پیٹھ نہ پھیرنا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اپنا تعلقات ختم کر لیتے ہیں، ہم سے بات نہ کرنا، ہم سے ملان بات نہ، ہم تم سے بات نہیں کریں گے، ہم تم سے نہیں ملیں گے، تم ہمارے کیا ہو، وہ تو ہمارے یہاں تو سب سے چلتا رہتا ہے۔ لیکن مولا کہہ رہے ہیں پیٹھ نہ پھیرنا، تعلقات نہ توڑنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ آپ کہہ رہے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے بارے میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ اگر یہ سارے کام کیے، تعلقات توڑ لیے، پڑوس میں خیال نہیں رکھا، امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا، تو بد کردار لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ پر جو مسلط ہو رہے ہیں سب بد کردار لوگ ہو رہے ہیں، وہ ہماری وجہ ہے۔ پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ پتہ چلا پڑوسی بیچارہ دکھ میں بیٹھا ہوا ہے، رشتہ دار تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ماں ہوگی کیسے دعا قبول بھائی؟
دعا قبول کرانی ہے تو پہلے حقوق الناس کو ادا کرو، پہلے عزیز و اقربا کے حقوق کو ادا کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگو گے تو پھر وہ قبول کرے گا۔ اب بلیم نہ کر آگے ہماری دعائیں قبول نہیں، ہوگی کیسے دعا قبول؟ اس لیے کہ بد کردار لوگ مسلط ہیں، دعائیں قبول نہیں ہیں۔ کیوں؟ نہ ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہ نہی عن المنکر کر رہے ہیں، نہ رشتہ داروں کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ حقوق الناس کی ادائیگی، نہ حقوق العباد کی ادائیگی، نہ نہی عن المنکر، نہ امر بالمعروف، تو پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ مولا تو کہہ رہے ہیں قبول نہیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، انظر اذا انا مت من ضربۃ هذه فضربوه ضربۃ، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے رہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ جیسا ہوتا ہے نا، کوئی مر جاتا ہے کسی کا لیڈر تو لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں، قتل عام کر دیتے ہیں، اس کو مار دیں گے، اس کو مار دیں گے، توڑ پھوڑ کر دیں گے۔ مولا وہی فرما رہے ہیں کہ اگر میرے سر پہ ضربت لگی تو تم یہ نعرے لگاتے ہوئے خون کی ہولی نہ کھیلنا، ایسے کسی کا خون نہ بہانے لگنا کہ علی مار دیے گئے، ہمارے امام مار دیے گئے تو تم ہر کسی کا خون بہاتے چلے جاؤ۔ اس لیے کہ بے گناہ کا خون بہانا اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ آپ کسی بے گناہ خون بہا دیں۔ مولا وصیت میں انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اے عبد المطلب کے بیٹو، میرے قتل کا بدلہ لینے کے نعرے لگا کے ایسے ہی کسی کا خون نہ بہاتے پھرنا، میرے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ایک ضرب کے بدلے میں صرف ایک ضرب لگانا۔ مولا فرماتے ہیں جب میں مر جاؤں، یعنی ابن بلجم نے جب میرے سر پہ ضربت لگائی اور جب اس کے ذریعے سے میرا انتقال ہو جائے، میرا قتل ہو جائے، میں مر جاؤں، تو ایک ضرب کے بدلے ایک ہی ضرب لگانا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے سر پہ اس نے ایک ضرب لگائی تم اس کے سر پہ دو لگا دو۔ یہ علی کا عدل ہے، یہ علی کا انصاف ہے، یہ علی کی عدالت ہے۔ اور مولا کائنات نے ہی فرمایا کہ مجھے شدت عدالت کی بنا پہ قتل کیا گیا۔ مولا نے کہا کہ پوری کائنات لا کے میرے قدموں میں ڈالی جائے اور مجھے کہا جائے کہ عدالت چھوڑ دے تو علی ساری دنیا کو، پوری کائنات کو ٹھوکر مار دے گا، لیکن عدالت کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ اور مجھے جب قتل کیا گیا تو شدت عدالت کی بنا پر، وہی مولا نے کہا جا رہے ہیں تو قاتل کے ساتھ بھی عدل کر کے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میرے نعرے لگا کے میرے قتل کے خون نہ بہانا، میرے قاتل کو ایک ضرب کے بدلے ایک ہی ضرب لگانا۔ اس نے میرے سر پہ ایک ضرب لگائی ہے تو بدلے میں ایک ہی ضرب ہو، ایک سے دو بھی نہ ہو۔ اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی ہو، یعنی ایک ایسا کتا جو پاگل ہو، لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہو، اس کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، چجائے کہ انسان۔ یہ میرے مولا کا وصیت ہے، اور بھی وصیتیں میرے مولا کی ہیں جو دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو آج کی شب قدر ہے، میں آپ سے کہوں گا مولا کا وصیت نامہ ضرور پڑھیے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، 47 مکتوب ہے، اس وصیت نامے کو غور کیجئے، اس میں دیکھیں کہ مولا میں کیا فرما کے جا رہا ہے۔ اور یہ میرے مولا کی آخری رات ہے، بس کچھ دیر میں ہی میرے مولا کی شہادت واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ آج کی شب جب مولا کی شہادت ہو گئی تو امام حسن نے دفنا کے آ کے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہمارے یہاں بھی غلط فہمی ہے کہ 21 رمضان کو مولا کو نماز فجر کے بعد، جیسا ہمارے یہاں تابوت اٹھتا ہے نا، نماز فجر کے بعد تابوت اٹھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز فجر آ کے ادا کی ہے، نجف میں دفنا کے واپس آ کے نماز فجر ادا کی ہے، یعنی رات ہی میں، آج ہی کی رات میں، بس یہی وقت ہوگا 11 ساڑھے 11 کا وقت جب ہمارے مولا ہم سے رخصت ہوئے، اور پھر امام حسن نے غسل کفن کیا اور آپ کو لے کر چلے۔ اور جنازے کی شان یہ تھی کہ جس عمارت کے سامنے سے تابوت گزرا اس نے جھک کے سلام کیا، یہاں تک کہ مسجد حنانہ آج بھی کوفے میں موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کوفے جائیں گے، زیارت کریں گے مسجد حنانہ کی، اس کا مینار آج بھی، جب ہم کوفہ گئے اور ہم نے جب دیکھا کوفے میں تو ہم نے سنا تھا کہ مسجد حنانہ کی کوفے کے میں دیوار جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، تو ہم جب مسجد حنانہ پہنچے ہم نے زیارت کی تو باقاعدہ ہم نے غور کیا تو واقعاً آج بھی مینار ہلکی سی جھکی ہوئی ہے، وہ اس وقت سے جھکی ہوئی ہے۔ آج کی تاریخ تھی 20 رمضان سن 40 ہجری سے، کہ جب مسجد حنانہ کے پاس سے علی کا جنازہ گزرا تو اس کی مینار نے جھک کر علی کو سلام کیا، یہاں تک کہ راستے میں جتنے درخت آئے ان تمام درختوں نے علی کو جھک جھک کے سلام کیا، اور نجف اشرف میں لے جا کے مولا کے
تدفین کی گئی۔ مولا آپ سب کو نجف کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو گئے ہیں ہم جیسے جا چکے تو بار بار مولا ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ اور آج کی تاریخ بڑی مجلس و ماتم کی تاریخ ہے، دعاؤں کی تاریخ ہے، اور بڑا حیف اور افسوس کے ساتھ ایک فکرہ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن ہوئے، جیت گئے تو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ لوگ بڑی نام پہ لکھا فلاں سید کاظمی، فلاں سید زیدی، فلاں سید رضوی، اور کنگریچولیشن، مبارکباد۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، حیف ہے، افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر، تف ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو ان ایام میں جب ہمارا اور آپ کا مولا بستر حالت میں ضرب کھائے ہوئے اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ بہت سے پردھان جی تو ایسے بیچارے جو سید صاحب گلے میں مالا ڈال کے کھڑے ہیں، فوٹو کھنچا رہے ہیں۔ بھیا تم اللہ کرے ایسے توف ہو ایسے لوگوں کے اوپر، لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر۔ ایسا شیعہ کیسا شیعہ ہے وہ جو ان ایام میں، مولا علی کے ایام میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور مالا گلوں میں ڈال کے اور مبارکباد دی جا رہی ہے۔ ارے بھیا اپنے نام کے آگے زیدی لگا رکھا ہے، آپ کے نام کے آگے رضوی سید اور جعفری سید اور نقوی سید لگا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ ایسے 19، 20، 21 رمضان میں جب بی بی زینب اجڑی ہوئی ہے، کوفہ، پورے کوفے کی یتیم ماتم بپا ہے، پورا کوفہ ماتم کنا ہے، ایسے میں آپ کو مبارکباد کی لگی ہوئی ہے۔ بھیا آپ کو مبارکباد دینی ہے تو 3 دن صبر کر لو، 21 جب مولا کا تابوت دفن ہو جائے اس کے بعد دو، ناچو گاؤ، جو کرنا ہے خلاف شریعت کرو، لیکن کم از کم ان ایام میں خیال کرو۔ اگر مولا علی کے شیعہ ہیں آپ تو خیال کیجئے اور دعائیں کیجئے، عبادت کیجئے، مجلس و ماتم نوحہ کیجئے، اور حقیر کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو مولا علی کی ظاہری خلافت کے بارے میں 2-4 باتیں آپ سے کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فقط